وہ تھا مستحقین ارث کی ترتیب. اس میں سب سے پہلے کون تھے؟ ذوی الفروض. دوسرے نمبر پر اسبائے نسبیہ. تیسرے نمبر پر اسبائے سوبیہ. چوتھے نمبر پر اسبائے سوبیہ کے اسبائے نسبیہ. اور پانچویں نمبر پر ذوی الارحام. اور چھٹے نمبر پر مول الموالات. ساتویں نمبر پر مقر لہ الغیر. اور آٹھویں نمبر پر کون سا چھوٹا؟ ہاں ذوی الفروض پر کیا جائے گا. یہ چھوٹا ہے چھٹا. جی تو آٹھواں. اب 9واں نمبر ہے موصی لہ بجمیع مال. اور 10واں ہے بیت المال. موانع ارث کی پہلی بار سنیے. المانع من الارث اربعۃ الرق وافرا کان او ناقصا والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الکفارۃ واختلاف الدینین واختلاف الدارین اما حقیقۃ کالحرب والذمی او حکما کالمستامن والذمی او الحربیین من دارین مختلفین والدار انما تختلف باختلاف المنعۃ والملک لانقطاع العصمۃ فیما بینہم. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو لکھوا دیں گے لیکن پہلے سن لیجیے. مصنف وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وراثت سے کون کون لوگ محروم رہیں گے، جو وہ سبب جو وراثت سے محرومی کا باعث بنتے ہیں کہ اگر وہ کسی کے اندر پایا گیا تو وہ وارث نہیں ہوگا. بعض رات نے ان کی تعداد 8 تک لکھی ہے اور مختلف وجوہات میں وہ 8 بھی آ جاتے ہیں، لیکن جو ظاہری اس میں اسباب ہیں وہ 4 ہی ہیں جو نقل کیے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے. بعض نے ان ظاہریوں کے اندر 5واں بھی لکھا ہے. 4 تو یہ ہیں: غلام ہونا. غلام جو ہے اگر کسی کا وہ غلام ہے وہ اپنے باپ کا وارث نہیں ہوگا، وہ کسی کا غلام اس کے ماتحت ہے، وہ الگ بات ہے. کامل وافر وہ الگ چیز. دوسرا نمبر ہے قتل کا ہونا. قتل سبب ہے، غلامیت سبب ہے. مطلب بیٹا ہے تو وارث ہونا چاہیے تھا کسی کا، لیکن کسی کا غلام ہو گیا تو اس کے اندر غلامیت ایک وصف آ گیا جس کی بنا پر وہ اپنے باپ کا وارث نہیں ہوگا، نہ اس کا کوئی وارث ہوگا، اس لیے کہ اس کا سارا مال تو اس کے آقا کا ہوگا. قتل ہونا. قتل کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو یہ بیٹا باپ کا وارث نہیں بن سکتا، یا باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا تو یہ باپ اپنے بیٹے کا وارث نہیں بن سکتا. بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا تو لہٰذا یہ بیٹا اپنی ماں کی وراثت میں حصے دار نہیں ہو سکتا. یہ شریعت کا یہ قانون اتنا بہترین ہے. یہی وجہ ہے غیروں کے اندر وراثت لینے کے لیے باپ کو قتل کر دیتے ہیں، چچا کو قتل کر دیتے ہیں. چچا پہ جائیداد ہے، اس کا کوئی وارث نہیں، انتظار کرتے کرتے پریشان ہے تو قتل کر دیتے ہیں اس کی جائیداد کا مالک بننے کے لیے. شریعت میں اس کو مالک بنایا ہی نہیں جائے گا، اسے مجبوراً باپ کی وہ خدمت ہی کرنی پڑے گی، خرچ ہی دینا پڑے گا. اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو باپ محروم بھی کر سکتا ہے، لیکن محروم کو شریعت نے پسند نہیں کیا. اگر نافرمان ہے وراثت کم تو دے دو، لیکن بالکل یا محروم کرنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا، بالکل یا محروم کرنے کو. بہرحال قتل سبب ہے دوسرا. پھر ہے اختلاف دین. تیسرا نمبر اختلاف دین کا مطلب یہ ہے کہ مومن کسی کافر کا وارث نہیں ہوگا، اور کافر کسی مومن کا. باپ کافر ہے تو اس کی وراثت میں مسلمان شریک نہیں ہوگا. مسلمان ہو گیا بیٹا، وہ انتقال کرتا ہے تو اس کی وراثت میں اس کا باپ کافر وارث نہیں ہو سکتا. نہ اس کا بیٹا اگر کوئی کافر ہو گیا تو وارث، اس کا بھائی اگر وراثت مل رہی تھی، بھائی کافر ہے تو اس کو وراثت نہیں ملے گی. اختلاف دین، وارث اور مورث دونوں کے اندر اختلاف ہو گیا، ایک کا دین الگ ایک کا دین الگ. پھر چوتھا نمبر ہے اختلاف دار. اختلاف دار کا مطلب یہ ہے کہ ملک الگ الگ ہو گیا. آج کے زمانے سے اور زمانے میں ایسا ملک، ان ملکوں میں جن میں آپس میں سفارتی تعلقات نہیں ہیں، جن میں سفارتی تعلقات نہیں تو وہ ایک دوسرے کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتے. لہٰذا اگر اس انداز کا ملک تبدیل ہے تو اگر وہ اس ملک میں مرتا ہے وہیں کی شہریت اس کو ہے. مثلا پاکستان کا ہمارے یہاں سفارتی تعلقات الگ ہیں لیکن ان چیزوں میں عصمت نہیں ہے. ہم وہاں سے اپنے ملزم کو واپس نہیں لا سکتے، وہ اپنے ملزم کو ہندوستان سے واپس نہیں لا سکتے. تو ایسی صورت میں اگر وہ وہاں انتقال کرتا ہے تو ہندوستان میں رہنے والا اس کا وارث نہیں ہوگا. اگر ہاں سرکاری قانون میں کوئی اجازت ہوگی تب تو ہو سکتا ہے، ورنہ ایسا اجازت نہیں. حرب اور غیر حرب کا مسئلہ ہے، اگر بالکل آپس میں دونوں میں وہ تعلقات ختم ہیں کسی صورت کے بھی تو وراثت نہیں، اور اگر تعلقات ہیں تو پھر وارث ہوگا. اب تو پوری دنیا ایک مٹھی میں ہے. بچہ سے لندن انتقال کر کے وہاں کی وراثت ہے تو لہٰذا اس کی وراثت میں باپ کا حصہ ہوگا، دوسرے بھائیوں کا بھی حصہ ہوگا اگر وہاں سے بچتا ہے، بیٹے اس کے نہیں ہے تو صورت. تو یہ 4 یہ ہوئے. 5واں نقل کر دیا جاتا ہے ردت کا. ردت کا مطلب مرتد ہو جانا. تو مرتد ہو کر اس لیے نقل نہیں کیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ کافر میں آ گیا، اس لیے کہ ٹھیک ہے وارث بن رہا تھا وہ، لیکن وہ باپ کے مرنے سے پہلے مرتد ہو گیا. تو مرتد ہو کے کفر کا فتویٰ ہو چکا. تو بعض نے ردت کو شامل اس لیے کیا کہ ابھی تک اس کے کفر کا فتویٰ نہیں لگا لیکن مرتد ہو چکا، وہ عند اللہ مرتد ہو چکا، قاضی کے یہاں فیصلہ نہیں ہوا تو عند اللہ مرتد ہونے کے باوجود بھی وہ وراثت کا مستحق نہیں ہوگا. یہ 5واں وصف ہے. بعد نے جہالت بھی کہا ہے. جہالت ایک وصف ہے کہ میت کی موت کی اب خبر ہی نہیں ملی، پتہ ہی نہیں میت کی موت کا، تو لہٰذا اب وارث ہونے کا فیصلہ کہاں سے ہوگا.
پھر ایک وصف یہ تو چھٹا ہو گیا، ایک ساتواں وصف یہ بھی نقل کیا ہے کہ ماں ہی کو پتہ نہیں کہ بچے کون ہیں، کون سا حقیقی بچہ ہے، دودھ پلاتی تھی ماں، دودھ ایک دوسرے کو پلایا، دوسرے کے بچے کو اپنے بچے کو پلایا، اور وہ اسی درمیان میں انتقال کر گئی، لیکن یہ ظاہر نہ کر ہو سکا کسی کے سامنے کہ بچہ کون سا اس کا کون سا ان کا ہے، دونوں محروم ہو جائیں گے، اس لیے کہ کسی غیر مستحق کو دینے سے بہتر ہے کہ دونوں کو محروم کر دیجیے۔ ایک سبب آٹھواں یہ بھی نقل کر دیا گیا، انبیاء نبی ہونا، یہ تو آگے نہیں ہوگا، اس لیے اس میں نبی کا ذکر کرنے کا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، نہ مطلب ان کے مال چھوڑا ہوا مسلمانوں کا ہوتا ہے، وہ خاندان میں نہیں جاتا، تو یہ تو بڑھانے کی بات ہے، ورنہ یہ 5 کیا نا اس کا وصف کتنے ہیں، اس کے 4 ہی ہیں، چاروں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نقل کیا ہے۔ اور اس میں کیا نام اس کا غلامیت لکھا ہے، اس میں وافرن کانا و ناقصن، وافرن کا مطلب یہ ہے کہ کامل ہو یا ناقص ہو، کامل کا مطلب مکمل غلام، کوئی اسے آزادی نہیں ہے، کسی طرح کی اسے آزادی نہیں ہے، لیکن ناقص غلام کا مطلب یہ ہے کہ اسے آزاد کر دیا یہ کہہ کر کہ تو اتنے پیسے دے دے آزاد ہے، یا کوئی شکل اس کے آزاد ہونے کی ہو چکی ام ولد ہے، ابھی کامل غلام ہے وہ، لیکن آزادی کی بھی اس میں آ چکی ہے، وہ آزاد ہو کے رہے گا، مرتے وقت جس وقت اس کا انتقال ہوگا اس وقت وہ آزاد ہو چکا ہوگا۔ تو تفصیل کی ضرورت بھی نہیں، مطلب غلام کسی بھی طرح کا ہوگا وراثت اس کو نہیں ملے گی، اگر وہ کسی بھی طرح غلام ہوگا تو وراثت خاص طور سے جس وقت سانس نکل رہے ہیں اس وقت من وجہین بھی غلام ہوگا تب بھی وراثت، چاہے وہ سارا آزاد ہو گیا اور 1 روپیہ رہے گا اس کا بدلے کتابت کا، غلام ہی ہے اب تک۔ اور قتل کے سلسلے میں قتل کئی طرح کے ہوتے ہیں، اس پہ لکھا یہ تعلق بھی وجوب القصاص والکفارہ، قتل سے وہ قتل مراد ہے جس سے قصاص کا وجوب متعلق ہے یا کفارہ ہوتا ہے۔ قتل کی تقریباً کتنی قسمیں آتی ہیں؟ 4، قتل عمد، قتل خطا، اور قتل شبہ عمد، اور قتل سبب۔ وہ قتل عمد قتل شبہ عمد کے ساتھ بھی آتا ہے۔ یہ قتل سبب جو ہے، میری دیوار کے نیچے کوئی آ کے مر گیا، اچانک دیوار گر گئی تو میری دیوار سبب بنی ہے تو میرے پہ کفارہ واجب نہیں ہوگا اس کا، لیکن قتل خطا پہ دیت واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب ہوتا ہے، اور قتل عمد کے اوپر قصاص واجب ہوتا ہے، وجوب القصاص۔ اور قتل خطا میں یہ ہے کہ سمجھ رہا تھا ہرن لگ گیا انسان کو، ہرن سمجھ رہا تھا انسان کو جا لگا، لیکن کفارہ دینا پڑے گا۔ شبہ عمد میں یہ ہے کہ وہ آلے جن سے عام طور سے قتل نہیں ہوتا لیکن مارا پیٹا اتنا قتل ہو گیا ان سے، اس پر بھی دیت ہے۔ تو قتل سبب کو چھوڑ کر کے کوئی اور بھی قتل کر رکھا ہے، کوئی کسی انداز کے قتل کر رکھا ہے تو وراثت قتل خطا میں بھی وراثت نہیں ملے گی، قتل خطا میں بھی وراثت نہیں ملے گی۔ تو سبب یہ ہے وہ اختلاف الدینین۔ تیسرا سبب ہے دین کا اختلاف ہونا، وہی جو بتایا مذہب الگ الگ ہوں۔ مذہب کا مطلب حنفی اور غیر حنفی نہیں، شافی اور صافی نہیں، ہاں قادیانی چلے گا، بیٹا قادیانی ہو گیا تو وراثت نہیں ملے گی، اس لیے کفر کا فتویٰ ہو چکا اس کے اوپر۔ وہ شیعہ ہو چکا جو وہ قرآن کا منکر ہے، وہ شیعہ ہو گیا جو نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، حضرت علی کی طرف منتقل کرتا ہے، تو وہ جو شیعہ غالی ہیں جن پر کفر کا فتویٰ ہو جاتا ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں، اگر ایک بچہ شیعہ ہو گیا اس انداز کا تو وراثت میں شریک نہیں ہوگا۔ اما حقیقتاً کل حربی، آگے وہ اختلاف الدارین، دارین کا اختلاف، 2 ملک الگ الگ ہوں۔ اب دارین کے اختلاف کی 2 قسمیں نقل کی، یا تو حقیقتاً ہو جیسے حربی، یعنی وہ ذمی بھی کافر ہے اور حربی بھی کافر ہے۔ دارالحرب جہاں کفر کی حکومت کفری قانون ہے وہ دارالحرب کہلاتا ہے، تو جو دارالحرب میں رہتا ہے کافر، وہ جو دارالاسلام میں رہتا ہے وہ ذمی جو ٹیکس دے کر رہتا ہے، تو دونوں کا ملک الگ الگ ہو گیا، تو وہ کافر دوسرا کافر کا اپنے وارث نہیں ہوگا۔ کیوں یہ مسئلہ اس لیے آتا ہے کہ یہ ذمی دارالاسلام میں رہتا ہے تو دارالاسلام والا تو دارالاسلام میں جا کے مسائل حل کرے گا، اگر یہ ذمی یہ دعویٰ کرے کہ میں اس میں حقدار ہوں گا تو یہاں کی عدالت اس کے لیے فیصلہ نہیں کرے گی، یا یہ ہے کہ اس کے لیے پھر وہ ہر بھی دعویٰ کرے کہ میرا بیٹا تھا دارالاسلام میں لہٰذا اس کی وراثت کے پیسے مجھے دیے جائیں گے، یہ وہاں نہیں پہنچائے جائیں گے، یہ بیت المال میں فلاں میں چلے جائیں گے۔ او حکمن، یا حکمن الگ الگ ہوں، اختلاف دار، کل مستامنی و ذمی۔ مستامن جو ٹیکس نہیں دیتا، صرف امن ہے، امن دینے کے لیے شریعت میں یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی اگر کسی کافر کو امن دے دے تو حکومت، اگر وہ فسادی ہے الگ مسئلہ ہے کہ مطلوب ہے کسی چیز میں تو مجبور ہوگا، ورنہ اگر ایسے ہی صرف یہ ہے کہ میں کسی کو اپنے گھر رکھ لوں کہ میں اس کا امین بن رہا ہوں تو یہی امین شریعت بھی دے گی۔ ایک مسلمان بھی کسی کافر کو امن دے دے گا تو دوسرے قتل کرنے کا بحیثیت کفر، جیسے لڑائی ویسی چل رہی ہے تو قتل نہیں ہو سکتا، اگر اس نے قتل کر رکھا ہو تو قصاص ہے، قصاص والوں کو آپ امن نہیں دے سکتے، بحیثیت کفر لڑائی چل رہی ہے، اس لڑائی میں وہ امن کے لیے کسی مسلمان سے کہتا ہے کہ مجھے امن دے دو، اس نے کہہ دیا بھائی چلو میں تمہاری حفاظت کروں گا، تو پولیس آ کر آپ سے نہیں پکڑ سکتی اسلامی طریقے والی، لیکن اب یہ ہوگا کہ اگر وہ جنایت اگر کرے گا تو آپ اس کے جواب دہ ہوں گے چل کر کے، جب تک کہ آپ نے امن کر رکھا، تو یہ بھی دارالاسلام میں ہے، ذمی بھی دارالاسلام میں، لیکن دونوں کی حیثیت کیا الگ الگ ہے۔ مستامن کو تو ٹیکس نہیں دینا، ذمی ٹیکس دیتا ہے، ذمی کسی کا ماتحت نہیں، وہ ٹیکس دے کے رہتا ہے، تو لہٰذا دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے۔ باپ مستامن ہے، اس کے مرنے پر ذمی بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی، باپ ذمی ہے، اس کے مرنے پر مستامن بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی۔ اویل حربیین من دارین مختلفین، دارین مختلفین، یا 2 حربی ہی ہیں لیکن 2 مختلف الگ الگ ملک میں ہیں، دونوں کافر ہیں، دونوں الگ الگ ملک میں ہیں، لہٰذا ایک کی وراثت دوسرے کو نہیں ملے گی۔ والدار انما تختلف باختلاف المنعۃ والملک، یہاں سے بتانا چاہتے ہیں کہ دار مختلف ہوتا ہے وہ لشکر اور بادشاہت کے اختلاف سے،
کہیں لشکر بھی الگ ہے اس کا، بادشاہ بھی الگ ہے. آج کے زمانے میں بادشاہتیں کم ہیں، جو بادشاہتیں ہیں ان کا بھی دوسرے تعلقات ہیں. مثلاً آپ سعودی میں جاتے ہیں، بادشاہت ہے، لیکن کیونکہ جو بھی آپ کے ساتھ قانون ہے تو سارے سعودی آپ پر لاگو نہیں کر سکتے. آپ کو اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک دم ملک بدل کر دیں گے. ملک بدل کیا جا سکتا ہے الا کہ معاہدہ ہو. پاکستان کا زیادہ تر معاہدہ اس سلسلے میں تو لہٰذا وہاں سر قلم ہو جاتے ہیں پاکستانیوں کے بھی. ہندوستانیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن اندرا کے زمانے میں اندرا نے منع کروا دیا تھا کہ ہمارے یہاں اگر گڑبڑ کر دے تو اسے فوراً واپس کر دو. تو اس پر واپس کر دیتے ہیں، اس کو گرفتار کر کے واپس کر دیں گے. اس لیے سعودی جیلوں میں پاکستانی زیادہ ہے، ہندوستانی کم ہے. اس لیے کہ ہندوستانی کو تو فوراً واپس بھیجنا پڑے گا ان کو. یہ سزا یہاں دی جائے گی، وہ مطالبہ کرے تو سزا یہاں دی جائے گی، اور نہیں. وہاں انہوں نے معاہدہ ہی کر رکھا ہے اس انداز کا کہ بھائی کوئی گڑبڑ کرے ان کے یہاں زیادہ بھی ہے مسئلہ، پھر پاکستان سے متعلق مسئلہ بن جاتا. بہرحال لانقطاع العصمت فیما بینہم، یہ دلیل ہے کہ ان کے درمیان حفاظت کے منقطع ہونے کی بنا پر. ویزا تو حفاظت دیتا ہے، وہ دیتا ہے کہ میں آپ کے شہری کی حفاظت کروں گا، لیکن اب اسی ویزا میں جو قانون وہ نافذ کریں گے وہ پابندی لگانی پڑے گی آپ کو. وہ یہ کہے گا کہ اتنی دور تک جا سکتے ہیں آپ، اتنے شہروں میں گھوم سکتے ہیں، اس سے زیادہ گھومنے کی اس ویزے میں اجازت نہیں، اتنے دن رہ سکتے ہیں، اتنے دن سے زیادہ رہنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. تو اب انہوں نے حفاظت کا وعدہ کیا، لیکن وعدہ کیا اپنی شرائط پر. لہٰذا گویا یہ ہوا کہ آپ وہاں کے شہری نہیں ہوئے. اب جیسے ہندوستان میں پہلے تھا کہ شہری ہو جاتا تھا، یہاں قانون بنا رکھا تھا جو کہیں کا شہری ہو جائے تو اس کو پھر یہاں کی وراثت نہیں ملے گی. یہاں ہی کر دیا قانون. پھر انہوں نے قانون یہ بنایا، اس سے پچھلی حکومت بنایا تھا قانون یہ بنایا کہ وہ دونوں جگہ شہری، اگر کہیں کی شہریت اختیار بھی کر لی اس نے تب بھی وہ ہندوستان کا شہری، یہاں کا کارڈ اس کو پھر بھی ملے گا. تو اس صورت میں وراثت نہیں جاتی. وراثت جاتی ہے جب دونوں کے اندر سے قانونی اعتبار سے تعلقات ایسے ہوں کہ ایک دوسرے کی وراثت جاری نہیں ہو سکتی. اسلامی روح سے دارالحرب اور دارالایمان ایسا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے اندر آپسی حفاظت کا کوئی لین دین اور مسئلہ نہیں ہوتا. جی لکھیے. فصل فی الموانع. وراثت سے محروم کرنے والے اسباب 4 ہیں. نمبر 1، غلامیت. کامل ہو، جیسے مکاتب اور وہ شخص جو مکمل طریقے سے کسی کا غلام ہو یا ناقص ہو، جیسے مدبر اور ام ولد. آگے لکھو. دوسرا سبب قتل ہے، یعنی قاتل کو وراثت نہیں ملے گی. آگے لکھیے. اور قتل سے مراد وہ قتل ہے جس پر قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہے، جیسے قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، وغیرہ، سوائے قتل سبب کے. نمبر 3، اختلاف دین کا ہونا، یعنی وارث اور مورث کا دین الگ الگ ہو، جیسے ایک کافر ہو اور دوسرا مسلم،
نمبر 4، اختلاف دارین کا ہونا، یعنی ملک الگ الگ ہو، اس کی 2 قسمیں ہیں، حقیقتاً الگ ہونا جیسے حربی اور ذمی، یا حکماً الگ ہونا جیسے مستأمن اور ذمی، آگے لکھیے، یا ایسے 2 حربی کا ہونا جو 2 مختلف ملکوں میں رہتے ہوں، آگے بات لکھیے، والدارو الی آخری کر دینا، اور ملک مختلف ہوتا ہے لشکر اور بادشاہ کے الگ الگ ہونے سے، اس لیے کہ ان کے درمیان حفاظت منقطع ہوتی ہے۔ بس یہیں تک رہنے دو، 4 ہو گیا نا، غلامیت اور قتل، چاہے اس پہ کفارہ واجب ہو یا قصاص، اختلاف دین، اختلاف دارین، 4 ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ عزیز، آج کا سبق باب مخارج الفروض سے شروع ہوگا، جو عام پرانی کتابوں میں 28 صفحے پر ہے، نئے نسخے میں 41 پر ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا مسئلہ کتنے سے بنے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ دل و دماغ میں نہیں بیٹھے گا کہ یہ 2 سے کیوں بن گیا، یہ 3 سے کیوں بن گیا، یہ 4 سے کیوں بن گیا، عقل میں نہیں آئے گا ابھی۔ لیکن کیونکہ جو باپ کے دادا کے احوال جس میں پڑھائے جائیں گے، تو باپ کا مسئلہ بنایا جائے گا 6 سے کیوں بنا، تو کم سے کم یہ آ جائے گا کہ 6 سے اس لیے بنا کہ اس میں نوع ثانی کا سدس بھی ہے، یا نوع اول کا کوئی ہے یا نہیں ساتھ میں، اس صورت میں مسئلہ 6 سے بنتا ہے۔ تو اس کو صرف اتنا جان لینا مسئلہ ہے، رہا وہ مسئلہ سدس ثلثان کس کو کب ملیں گے، کیسے ملیں گے، ان کا بیان بعد میں آئے گا۔ اگر اسی ترتیب سے چلا گیا تو اس ترتیب میں یہ ہے کہ مسئلے بن جائیں گے، سدس ثلثان کا انداز تو ہو جائے گا، لیکن یہ ذہن میں رہے گا کہ یہ 6 سے بن کیوں رہا ہے۔ پھر تمرین اس پر یہاں نہیں دی جائے گی، تمرین اس باب کے بعد دی جائے گی، اور میں سوچ رہا ہوں کہ تمرین اس کے ساتھ ساتھ چلے، تاکہ اس کے ساتھ جو آگے ابواب آنے والے ہیں تو وہ بالکل آسان ہو جائیں۔ ورنہ اگر تمرین وہاں چلے گی جہاں تصحیح کا مسئلہ ہے تو پھر کتاب سے ذہن ہٹ جاتا ہے، اور دماغ یہ ہے کہ کتاب میرے بس کی نہیں ہے، بس سنانے والے سنا رہے ہیں اور سننے والے سن رہے ہیں، نہ استاد درجے طلبہ سے، نہ طلبہ درجے استاد سے، بس ایسے ہی ہو جائے گا۔ باقی رہا مسئلہ اس کا کہ جو غائبانہ سن رہے ہیں اللہ سمجھ دے دے کہ وہ سمجھ جائیں، ورنہ امکان کم ہوتا ہے دور سے کتاب اس میں۔ بہرحال کوئی الگ سے پوچھنا چاہے گا تو وقت دے دیں گے، مگر بات کہیں نہ کہیں بیٹھ رہ جاتے ہیں، اس لیے اس کو اس وقت نپٹا لیتے ہیں، کبھی وقت ہوگا تو فون سے اس وقت کی بلا لیا کریں گے۔